بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغ ٹائم ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ طارق. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے ایک بانی رہنما جناب سردار صداقت حیات صاحب، جو کہ کینیڈا سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ صداقت صاحب، آپ نے بہت قیمتی ٹائم میں سے باغ ٹائم کے لیے ٹائم نکالا. صداقت صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کافی عرصے سے، چونکہ آپ بانی رہنما ہیں تحریک انصاف ضلع باغ کے، لیکن اس طرح سے سیاست سے کنارہ کش ہیں یا میڈیا پہ نہیں ہیں، کیا وجہ اس کی؟ بہت شکریہ طارق صاحب. نہ سیاست سے کنارہ کش ہوں، نہ میڈیا سے دور ہوں. کوئی بزنس کے سلسلے میں کینیڈا گیا ہوا تھا، کوئی 2-3 مہینے اور لگیں گے. ایکٹیو ہوں ہر جگہ پہ. ابھی 24 نومبر کا جو پروگرام ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے ٹورنٹو کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروٹیسٹ کیا وہاں پہ. پی ٹی اے کا جہاں پہ بھی پروگرام ہے، میں صف اول میں کھڑا ہوں عمران خان کا ایک ادنا سر سپاہی ہونے کے ناطے. تو نہ سیاست سے دور ہوا ہوں، نہ کہیں کنارہ کشی ہے، نہ کوئی چھوڑنے کا پروگرام ہے. آپ ڈسٹرکٹ باغ میں بانی رہنماؤں میں سے ہیں، لیکن بالکل کیا آپ کو باقی لوگ آگے نکل گئے آپ کو بائی پاس کر کے؟ اس طرح سے آپ نہیں طارق وہ صاحب، پارٹی کے اندر نہیں طارق صاحب، کہیں کوئی آگے نہیں نکلا. ہاں، ٹکٹ 2 دفعہ میرے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، کرم سے میں پارٹی کے ساتھ بڑا سنسیئر کھڑا رہا. آج بھی کھڑا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو کوئی آگے نہیں نکلا. ٹکٹ کسی ایک کو ملتا ہے. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نظریے کے ساتھ کتنی مخلص ہیں، کس طرح کھڑے ہیں. یہ تو ایک تحریک ہے. عمران خان نے کچھ سیاست کرنے کے لیے یہ پارٹی نہیں بنائی. اس نے ایک نظریہ دیا، سوچ دی ہے. اس نے غلامی سے آزاد کرنے کی ایک سوچ دی ہے. تو اس تحریک میں ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. میں اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہوں. گزشتہ الیکشن میں صداقت صاحب پاکستان تحریک انصاف بڑی میجورٹی پارٹی بن کے آزاد کشمیر میں انہوں نے حکومت بنائی، لیکن اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو تقریباً 6-7 لوگ ہی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی شاید عام آدمی کی، عوامی حقوق کی اس طرح سے نمائندگی ترجمانی نہیں کر رہے. آپ کے کیا خیال میں پارٹی نے ٹکٹ غلط لوگوں کو دیے جو بک گئے، لوٹا بن گئے؟ نہیں، ہاں لوٹے تو کچھ بن گئے 25-26، وہ تو بالکل ماننے والی بات ہے. ٹکٹ اس ٹائم دیکھیں جو میرٹ پہ تھے ان کو ملے، کچھ ٹکٹ غلط تقسیم ہوئے. بعد میں پارٹی کو بھی احساس ہوا اس چیز کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پریشر میں کون کھیلتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جن لوگوں نے اس پریشر کو اڈاپٹ کیا وہ آج بھی پی ٹی آئی میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. 7 لوگ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 7 لوگ ہماری اسمبلی میں ایسے ہیں جنہوں نے ضمیر نہیں بیچا، باقی ضمیر فروش نکلے. تو مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اسی سوال میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا حلقہ وسطی سے، چونکہ آپ کا تعلق حلقہ وسطی سے اور ایک بڑا سیاسی طور پر ایک بڑا ٹف حلقہ ہے، بڑے بڑے سیاسی فگر ہیں وسطی کے اندر، تو آپ الیکشن میں جانے کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل. میں 16 میں بھی میں نے اپلیکیشن دی تھی، امیدوار بھی تھا. کرنل صاحب آ گئے، پھر کرنل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ پھر ہمدردی کے وہ اس پہ راجہ خورشید صاحب کو ٹکٹ ملا، ان کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح کھڑا ہوا اور رزلٹ بھی دیے. 21 میں پھر اب کیا کہوں، کوئی اوپر سے آ گئے، وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو پارٹی کو بھی یہ احساس ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو دودھ پینے والے مجنو ہیں، کون سے ہیں جو خون دینے والے مجنو ہیں. اوپر سے آنے والے لوگ تو ہر اس میں آ جاتے ہیں الیکشن میں، اور آگے بھی آئیں گے یقیناً. آپ ایک سوال اور میرا آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ ضلع باغ کے اندر تحریک انصاف اس طرح سے منظم نہیں ہے جس طرح سے شاید باقی حلقوں میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا ڈسٹرکٹ باغ کے اندر کارکنوں کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ملا؟ جی طارق صاحب، منظم ہے. اگر ضلع باغ کی آپ بات کریں تو 3 سیٹوں میں سے 2 تحریک انصاف جیتی تھی. اگر تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہ ہوتا تو میر اکبر صاحب بھی تحریک انصاف میں نہ آتے، بہت اور سارے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تحریک انصاف میں نہ آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ضلع باغ میں بہت مضبوط جماعت ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس طرح موبلائز نہیں کر سکے. آپ کا اشارہ 24 نومبر والے پروگرام کے حساب سے اس طرح نہیں موبلائز کر سکے. پلس مہنگائی اتنی ایک ہے کہ لوگ ابھی ان فالتو کیسز میں اپنا آپ انوالو نہیں کرنا چاہتے. ہر جگہ پہ ووٹ بینک خان کا اسی طرح ہے، وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ.
خاص کر کے کشمیری اس لیے کھڑے ہیں کہ کشمیریوں کو عمران خان نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا تھا وہ ہیلتھ کارڈ کا تھا. اس کے بعد فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے ہمیں پورا بجٹ دیا اور ٹائم پہ دیا, کوئی کٹ نہیں لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں جب 2022 5 فروری کوٹلی میں انہوں نے, واحد پاکستان کا پولیٹیشین ہے, لیڈر ہے, جس نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کے پاس 3 آپشن ہیں, خود مختار کشمیر, پاکستان کے ساتھ علاق یا ہندوستان کے ساتھ علاق. یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں, خود مختار کشمیر کا آپشن اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا.